پورے گھر کی ڈنٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں، کیا تو بولے مہمان آ رہے ہیں، کون صرف ایک لڑکی، پورا بیڈ روم سجا رہے ہیں، شوکیس سجا رہے ہیں، الماری سجا رہے ہیں، گھر کی ہر چیز کو سسٹم سے رکھ رہے ہیں، فیسلٹیز کو مہیا کر رہے ہیں، ہر چیز برابر سیٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک لڑکی آ رہی ہے، میری شادی ہو رہی، ایک لڑکی آنے والی ہے، تو ہفتہ 2 ہفتے مہینہ پہلے سے سارے گھر کو چینج کیا جا رہا ہے، ڈیولپ کیا جا رہا ہے، بدلا جا رہا ہے، پینٹنگ ہو رہی ہے، نیا بنایا جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں رمضان آنے والا ہے، ان کے دنوں میں، ان کے معاشرے میں، ان کے سوسائٹی میں، ان کے کلچر میں، ان کے پڈولی میں، ان کے چندرپور میں، ان کے ہندوستان میں، ان کی دنیا میں ایک مہینہ آ رہا ہے اور وہ رمضان۔ ایک لڑکی کے آنے پر پورے مہینے سے تیاری چل رہی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، گھر نہیں صاف کرنے، اس دل کو صاف کرنا۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری میری نظر میں اس سے بڑی تیاری کوئی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہر بندہ اپنے دل کو صاف کر لے، بغض سے صاف کر لے، حسد سے صاف کر لے، کینہ سے صاف کر لے، عداوت سے صاف کر لے، اور نفرتیں ہیں اگر دل میں بھری ہوئی صاف کر لے۔ اس دل کو صاف کریں گے۔ ظاہر ہے جب برتن بھرا ہوا ہو اس میں آپ پانی ڈال رہے، پانی گر جائے گا۔ گنج بھرا ہوا ہو، سالن سے، پلاؤ سے، بریانی سے، ریٹن آپ اس میں چاول ڈال رہے ہو، گر جائیں گا۔ دل کا پیمانہ اگر حسد سے، بغض سے، نفرت سے بھرا ہوا ہے، اللہ کا نور اس دل میں نہیں آئے گا، گر جائے گا۔ رمضان میں جو برکتیں حاصل کرنی ہے، جو ثمرات مل رہے ہیں، جو رحمت خداوندی ہماری طرف متوجہ ہے، اور جو رمضان کا خاص نور ہمارے دلوں میں اترنا ہے، اگر ہمارے دل ان تمام بیماریوں سے پاک ہوں گے تو پھر اللہ کے معرفت کا نور ہمارے دل میں اترے گا، ہمارے دل مجلہ مصفہ ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، اور پھر یہی نور سال بھر ہماری رہنمائی کرتا رہے گا، گناہوں سے بچتا بچاتا رہے گا۔ بھائی روزے کیوں فرض کیا؟ میں نے غالباً شب برات میں 1-1.5 گھنٹے میں بتایا تھا، بڑی تفصیل کی تھی۔ روزے کیوں فرض کیے اللہ نے؟ خود اللہ کا قرآن کہتا ہے، دوسرا ہی پارہ ہے، لعلکم تتقون، روزے اس لیے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عوام الناس کی غلطی یہ ہے کہ سمجھتے ہیں متقی پرہیزگار ہونا علماء کا کام ہے، مفتیوں کا کام ہے، قاریوں کا کام ہے، حفاظ کا کام ہے، یہ مولوی داڑھی ٹوپی والے، امامہ صافہ باندھنے والے، ان کا کام ہے متقی رہنا۔ ہم تو بزنس والے ہیں، ہم تو فلرٹنگ کریں گے، ہم تو بے حیائی کا ننگا ناچ مارکیٹ میں پھیلائیں گے، ہم تو رشوت دیں گے، رشوت لیں گے، سود دیں گے، سود لیں گے، حرام کا مال کھائیں گے۔ عوام کا نظریہ بن گیا۔ متقی پرہیزگار رہنا تو یہ علماء کا کام ہے، اپنے سے کہا نہیں۔ صحابی رسول آئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، حضرت عمر سے سوال فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، یہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی نہیں سمجھ میں آتا، صحابی ہے۔ آپ نے فرمایا تب بہت آسان ہے تقوی تو یار۔ کہا کیسے؟ کہا کہ راستے پر آپ چل رہے ہو، دونوں طرف بیری کے درخت لگے ہوئے ہیں، کانٹے دار ببول کے درخت ہے، بیری کے درخت ہے، تو اور راستہ بھی چھوٹا سا ہے، اور آپ لمبے لمبے کپڑے پہن کر، جھبا پہن کر راستے سے چل رہے ہو، تو آپ یہ سوچیں گے کہ میرے کپڑے کہیں ان کانٹوں میں جھلس کر پھٹ نہ جائے، کانٹوں سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے چلیں گے۔ بس یہی تقویٰ ہے۔ دنیا میں اس طرح چلو کہ چلتے چلتے تمہاری نظریں کسی اجنبی لڑکی کو نہ دیکھے، چلتے چلتے تم نے کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگائی ہو، چلتے چلتے رشوت کا مال نہ کھایا ہو، دنیا میں زندگی گزارتے گزارتے حرام کے مال پر ڈیل نہ کی ہو، دنیا میں چلتے چلتے بیوی کی زندگی میں آ کر بیوی کے چہرے پر تماچے نہ مارے ہو، دنیا میں چلتے چلتے اپنی پرسنل لائف گزارتے گزارتے بیوی کی سائیڈ لیتے ہوئے ماں کو ذلیل نہ کیا ہو، باپ سے جھگڑے نہ کیے ہو، خاندان میں جھگڑے نہ ڈالے ہو، بس انہی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلنا ہے۔ جیسے راستے میں وہ کانٹے ہیں، یہ رشتہ دار، ان کو نہ توڑو، یہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ یہ دنیا کا مغربی کلچر جو بے حیائی کو پرموٹ کر رہا ہے، جو بے حیائی کو اپنا شعار بنا رہا ہے، یہ ہے کانٹے، ان سے بچ جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے رکھا،
خود امام الانبیاء، محبوب کائنات، مسخر موجودات، فخر دو عالم علیہ السلام کی ذات ارشاد فرماتی ہے رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، تشریف لاتا ہے، پورا مہینہ یہی سسٹم چلتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے هل تستغفرون، ارے او میرے بندو، سارا سال بے حیائی کی، سارا سال بدماش بن کر گھومتے رہے، سارا سال تم نے رنڈیوں کے کنجریوں کے گانے سنے، سارا سال تمہارے زبان پر کنجریوں کے گانے ہوتے، کان میں بلوٹوتھ لگا ہوتا، سارا سال تم نے گناہ کیا، بے حیائی کی، زنا کے بازارام کیے، ارے تم نے نشے کی چیز کو استعمال کیا، ڈرگز تمہاری زندگی میں تھا، ایم ڈی تمہارے زندگی میں تھا، شراب تو تمہاری نسوں میں اس طرح گردش کرتی جیسے خون گردش کرتا تھا۔ اللہ اعلان کرتا ہے هل تستغفرون، اب رمضان آ گیا میرے بندو، آ جاؤ، تم نے 60 سال گناہ میں گزار دیے، کوئی مسئلہ نہیں، 65 سال زندگی میں گزار دیے، کوئی مسئلہ نہیں، ارے 70 سال سے گناہ کرتے آ رہے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، آ جاؤ دربار میں، آ جاؤ میرے سامنے 2 رکعت پڑھ لو، میرے قدموں میں جھک جاؤ، سجدے کرو، پھر ہاتھ اٹھا کر معافی مانگنا، توبہ کرنا تمہارا کام ہوگا۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں 1 سیکنڈ میں سارے گناہوں کو ختم کر دینا میں پروردگار کا کام ہوگا۔ تم آ تو جاؤ، آ جاؤ بس۔ ساری رات اللہ اعلان کرتا ہے، فرشتوں کو اعلان کرنے لگاتا ہے هل تستغفرون هل تسترزقون، ارے ہے کوئی جو روزی میں پریشان ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض والے بڑے پریشان کر رہے، بیوی بال بچے نہیں سنبھل رہے، گھر کا راشن، گھر کا کھانا پانی اس سے برداشت نہیں ہو رہا، بیوی بھی بڑی پریشان کر رہی، بچے نافرمان ہو گئے، بچوں کو غلط عادتیں لگ گئی، بچوں کو فلرٹنگ کی عادت لگ گئی، ارے جسی بھی پریشانی میں، جس بیماری میں پریشان ہے، آ جاؤ، ارے رمضان میں آ جاؤ، یقین بنا لو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے هل تسترزقون، ایک بار تو کہہ دے میرے الہ العالمین رزق دے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو اتنا بڑا کمینہ ہے، تو اتنا بڑا ظالم ہے، تو اتنا بڑا ناہنجار ہے، جب تیری طبیعت خراب ہوئی ایک ڈاکٹر پہ تو نے یقین کر لیا، ایک حکیم پر یقین کر لیا، ایک مولوی جو تعویذ گنڈے دیتا ہے تو نے اس پر یقین کر لیا، افسوس میرے بندے کبھی تو نے میری ذات پہ یقین نہ کیا۔ صحابہ اکرام 2 رکعت میں نا مردے کو زندہ کرتے تھے، پوری تفصیل بتایا تھا، ریٹرن کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی مہلت دی ہے رمضان میں، یہ پیکج والا مہینہ ہے، میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، رمضان پیکج والا مہینہ ہے، جیسے ابھی مارکیٹ میں چل رہا ہے، 1 روح افزا لو، دوسری روح افزا فری میں ملیں گی، 120 میں 2 ملیں گی، آپ سسٹم چلا ہے، مینگو جوس لو آپ، 1 پر 1 فری آپ کو ملیں گی، کوئی سامان لو آپ، سوسائٹی میں چلے جاؤ آپ، 1 بیگ آپ کو فری مل رہی ہے، آپ مسور کی دال خریدو 120 میں ملتی تھی، نہ بھی 100 روپے کلو ملیں گی، کیوں؟ پیکج۔ چلے جاؤ اڑد کی دال خریدو سوسائٹی میں جا کر، آپ کو 95 روپے کلو ملیں گی، جبکہ اور زمانے میں 11 مہینوں میں 135 روپے کلو چل رہی ہے۔ ہر جگہ پر ابھی رمضان میں آ رہے ہیں نا، کیونکہ یہ وہ مال دیتے ہیں جو سال بھر سے گوڈاؤن میں پڑا ہوا ہے، اس کو کم دام میں لگا دیتے ہیں۔ رمضان میں تو اچھے اچھے رشوت لینے والے لائر، وکیل نہیں رشوت لیتے، ارے نہیں 1 مہینہ ہے اس کے بعد دیکھیں گے، اچھے اچھے بیپاری جو فروٹ کا دھندا کرتے ہیں، سبزی منڈی میں رہتے ہیں، 1 مہینہ چھوڑ دیتے کہ نہیں 1 مہینے کے بعد پھر سے ریٹرن کر لیں گے نا، 15-20 دن میں کور کر لیں گے۔ اچھے اچھے بدماش رمضان میں سدھر جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے بھائی شیطان کو سنکلیوں سے بند کر دو، جنت کے دروازوں کو کھول دو اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، میرے حبیب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزے کا مہینہ آ گئے۔ لیکن پھر بھی اتنے بدنصیب ہوتے ہیں کچھ کہ جو رمضان میں تراویح امام صاحب پڑھا رہے ہوتے، پیچھے لوڈو چل رہا ہوتا ہے، 4 بچے بیٹھے ہوئے پیچھے لوڈو چل رہا ہے، پیچھے کیرم کھیل رہے ہیں، پیچھے اور الگ الگ گیم کھیل رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں آئی تھی یہ بات کہ مفتی صاحب PUBG کھیل رہے ہیں، فری فائر چل رہے ہیں، تراویح شروع ہے ادھر فری فائر،
جیسے امام صاحب نے رکوع کے لیے کہا اللہ اکبر، موبائل بند کر کے جیب میں جاتا ہے اور یہ بھی جاتا ہے۔ در مختار میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی تراویح کے وقت میں امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرے اور پیچھے آرام سے بیٹھے ٹیک لگا کر، تو اس شخص کے دل میں نفاق پایا جاتا ہے۔ اور نفاق کیسا، اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کی موت ایمان پر آئیں گی، ہو سکتا ہے مرنے سے 5 منٹ پہلے اللہ ایمان کو چھین کر اس کی موت کفر پر آئے۔ اور یہ رمضان میں چلتا ہے۔ کیوں؟ تو بولے امام صاحب 4 منٹ 5 منٹ کی پہلی رکعت پڑھاتے ہیں۔ یہ معاشرہ ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اعمال تم رمضان میں کریں گے، ارے قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے، سورہ کہف دیکھ لے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ سورہ کاف موجود ہے، 15واں پارہ ہے، آیت کھول کر دیکھے، اللہ کا قرآن للکار کر بندوں سے کہتا ہے ارے کیسے گناہ کیا تم نے۔ یہ کالا چٹھا جب آسمان میں جائیں گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، آنکھ بند ہوں گی، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، ہر چیز کالے چٹھے کی طرح موجود ہوں گی، ہر چیز اللہ تعالیٰ گن گن کر حساب لیں گا، ہر چیز بتائیں گا میرے بندے۔ ارے قرآن کریم یہاں تک کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، زمین کے جس حصے پر تو نے گناہ کیا اسی کو سی سی ٹی وی کیمرے کی شکل میں اللہ قیامت کے دن لائیں گا، او بندے دیکھ تیرا گناہ زمین نے ریکارڈ کر لیا، زمین نے کیچ کر لیا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن تمہاری برائیاں کھلیں گی، ہر چیز کھلیں گی، تمہارے زندگی کا کالا چٹا اوپن ہوگا، لوگ کہیں گے الہ العالمین بڑا پرانا گناہ ہے، یہ تو ٹاڈالی میں چوری سے کیا تھا، یہ تو پڈولی چوک میں چوری سے کیا تھا، یہ تو یشونت نگر میں چوری سے کیا تھا، چندرا پور میں بڑے چوری سے گناہ کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گا ارے او میرے بندے، تجھے یقین نہ تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، الم یعلم بان اللہ یرا، تجھے یاد نہ تھا کہ میں تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہوں۔ یاد کر جس دن سے میں نے تجھے پیدا کیا اس دن سے لے کر آج تک تجھے ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا، کرامن کاتبین لگا رکھا ہے۔ آج جو سمجھانے کے لیے آتے ہیں نا مولوی، ایک جگہ میں گیا، ایک کمپنی کھول رہے تھے، یہاں کی بات نہیں ہے باہر کی بات ہے، ایک دو مہینے پہلے انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب کچھ بیان کر دے، اس کے بعد دعا، بیان ہوئی، اس کے بعد دعا ہوئی، تو میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا بھائی نماز پڑھ لیتے، میں نے نماز پڑھائی وہاں پر۔ بعد میں کھانے کے بعد ایک آدمی آیا، کہا مفتی صاحب میرے زندگی کی پہلی نماز ہے، اس سے پہلے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا آپ کی ایج کہا 34 سال۔ میں نے کہا عید کی تو پڑھی ہوں گی، شب قدر تو ہوئی ہوں گی، رمضان میں تو ہوئی ہوں گی۔ نہیں کہا پہلی نماز ہے، اس سے پہلے آج تک نہیں پڑھی، اور وہ اس کمپنی کا مینیجر۔ 34 سال ہو گئے ایک بھی نماز نہیں، کہا آپ کے پیچھے پہلی نماز پڑھی۔ یہاں کتنے ایسے ہیں کمپنیوں کی حالت میں روزہ چھوٹ جاتا ہے، رمضان کی ہر چیز چھوٹ جاتی ہے۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ارے میرے بندے کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا؟ 30 سال 40 سال 80 سال میری دھرتی پہ گزارے، کہ تیرے پاس اللہ کا قرآن نہ آیا، کہ تیرے پاس کوئی مولانا صاحب نہ آئے؟ بندے قیامت کے دن خود کہیں گے الہ العالمین پڈولی میں نورانی مسجد میں خود بتایا تھا مولانا نے، ہم لیکن اتنے بدکار ہیں، ہم اتنے کمینے ہیں، ہم اتنے ظالم ہیں، ہم اتنے فاسق و فاجر ہیں۔ قالوا بلا، ہمارے پاس علماء اکرام آئے ڈرانے کے لیے، تیرے عذاب سے ڈراتے تھے، تیرے رمضان کے مہینے میں گناہ نہ کرنے پر، گناہ کرنے پر ڈراتے تھے، تجھے نہ ماننے پر ڈراتے تھے، تیرے علماء نے، قرآن نے، احادیث نے، صحابہ اکرام نے، سب نے ہمیں ڈرایا۔ فکذبنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ خود بندہ کہے گا میدان محشر میں الہ العالمین ہم تو برباد ہو گئے، ہم نے پولیٹکس کی
باتوں پہ یقین کر لیا، یہ اخباروں کی خبروں پر یقین کر لیا، فیس بک کے واٹس ایپ کے نئے نئے میسجز پر اور ٹویٹر کے نئے نئے ٹویٹ پر، انسٹاگرام کی ریلز پر، اسنیپ چیٹ کی سٹوری پر یقین کر لیا۔ الہ العالمین ہم پر بڑے افسوس کا سودا، کبھی اللہ کے قرآن پہ یقین نہ کیا۔ یہ بندے کہیں گے خود۔ تو میرے عزیزوں، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اس لیے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کریں۔ دل کی صفائی اصل ہے، اور دل کو صاف کرنا، میں نے کہا تھا شروع میں کہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اس دل کو صاف کرو۔ کیا مطلب؟ اس دل کو حسد سے صاف کرنا، بغض سے صاف کرنا، ہر بیماری سے صاف کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں جس کا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کے صاف کرنے پر یہ 22 سینٹی میٹر کا جو دل اللہ نے رکھا ہے دھڑکنے والا، یہ اس بیماری کے اندر پوری دنیا پریشان ہے، ہر ایک کا حسد لیے بیٹھی ہے، بغض لیے بیٹھی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے، نماز آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی، حج آپ کو وہ مقام تک نہیں پہنچا سکتا، پابندی سے تہجد پڑھنے والا وہ مقام پر آپ کو نہیں پہنچا سکتا، نفلی صدقہ خیرات ہر عبادت آپ کو وہ مقام تک نہیں پہنچا سکتی جو دل کی صفائی ہے تم کو اللہ سے ملا دیتی۔ صحابی رسول ہے، آئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس دروازے سے ایک صحابی آئیں گے جو جنتی ہے۔ ایک صحابی آئے، ہاتھوں میں جوتے ہیں اور داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرے دن ایک صحابی آئیں گے جو جنتی ہے۔ دوسرے وہی صحابی آئے، ہاتھوں میں جوتے ہیں، سر سے وضو کا داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ تیسرے دن وہی صحابی آنے والے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی آئے گا میرا جو جنتی ہے اور اس کی جنت کی بشارت میں دیتا ہوں۔ وہی صحابی آئے، ہاتھوں میں جوتے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ تو اس مجلس میں صحابہ کرام کی ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سوچنے لگے کہ یار یہ اتنا بڑا عبادت گزار 3 دن سے مسلسل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ بہت بڑے صحابی، کتابوں میں تو نہیں لکھا لیکن میرا تخیل، چونکہ میں ان کی ہسٹری پیدائش سے لے کر وفات تک کے جانتا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا، کتاب میں نہیں ہے، میں اپنے تخیل میں بات کرتا ہوں۔ صحابی سوچنے لگے یار یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات نوافل چل رہے ہیں، تہجد چل رہی ہے، پورے دن کا روزہ ہے، اور روزانہ کا ایک ختم قرآن ہے۔ طاقت اتنی، ساری رات نوافل میں گزر رہی ہے، تہجد میں گزر رہی، پورے دن کا روزہ ہے، اور صبح سے شام تک ایک قرآن کریم ختم ہو رہا ہے۔ یہ ان کی عبادت۔ تو یہ سوچنے لگے بھائی میرے سے زیادہ عبادت گزارے، سیدھا سیدھا جنت کی بشارت لے رہے ہیں۔ صحابی وہ نکلے مسجد نبوی سے باہر، وہ بھی گئے، ان کے پاس گئے، کہا میرے ابا سے میرے جھگڑے ہو گئے کہ میں 2-3 دن آپ کے گھر رہ سکتا ہوں؟ کہا چلو بیٹے میرے ساتھ چلو۔ دیکھنا چاہتے تھے عمل کیا ہے، جنت کی بشارت کیوں مل رہی ہے۔ گھر پہ گئے، عبداللہ بن عمرو بن عاص سوچنے لگے کہ ان کی عبادت دیکھتا ہوں جس کی بنیاد پر جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ عشاء کے بعد وہ جو چچا تھے، عمر دراز تھے صحابی، وہ جس کو جنت کی بشارت ملی، وہ گھر گئے، عشاء کا وقت ہوا، اللہم بسمک مت ہوا، کھراٹے مارتے ہوئے فجر تک سو گئے۔ اور یہ صحابی جو تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ چادر اوڑھ کر چھپکے سے دیکھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے تہجد پڑھیں گے، مصلے گیلے کریں گے، جو اللہ ان سے اتنا راضی ہے۔ پہلا دن چلا گیا تو سوچے تھکاوٹ ہوگی اس لیے نماز نہیں پڑھی۔ دوسرے دن یہی عمل، اللہم بسمک موت واحیا، سو گئے، فجر ہو گئی۔ تیسرے دن اسی ایسے ہی کیا۔ اب یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص جو صحابی تھے اب یہ پھٹ گئے، کہا کہ میرے ابا سے کوئی جھگڑے نہیں ہوئے، آپ کو اللہ کے نبی نے 3 دن تک مسلسل یہ کہا یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے۔ اب میں آپ کے اعمال دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ وہی کہ سو بھی رہے ہیں، کھراٹے بھی لے رہے ہیں ساری رات، اور جنت بھی کما رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے آخر؟ کہا بچہ کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ تو وہ مایوس ہو کر چلنے لگے، دروازے پر پہنچے تو فرمایا عبداللہ ادھر آ، یہاں بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، فرمایا کوئی عمل میرا مخصوص نہیں ہے، ارے میں تو نوافل بھی نہیں پڑھتا رات کو، ہاں ایک بات ہے، یہ جو دل ہے یہ سب سے پیار کرتا ہے، اس میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ عمل جس کی بنیاد پر بشارت مل رہی ہے۔ یہ اس نبی کا مہینہ ہے، اس نبی کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا جس نے امت کے لیے رات رات بھر تڑپ تڑپ کر اللہ سے مانگا ہے، رو رو کر مانگا ہے۔ اور طائف کا واقعہ آپ اٹھائے، دردناک المناک واقعہ ہے۔
امت کے لیے پتھر کا ہے طائف میں۔ امی جان فرماتی ہے یا رسول اللہ 23 سالہ زندگی میں تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا عائشہ سب سے زیادہ تکلیف طائف میں ہوں، بڑے پریشان کیا۔ ایک دفعہ پتھر مارنے سے کوئی خون نہیں نکلتا، یہ مسلسل آپ پر نوکیلے پتھر، اونٹوں کی ہڈیاں ماری جا رہی، جس کی بنیاد پر میرے نبی کا خون نکلا۔ یہ پیڑیوں سے، یہ پیروں سے تو خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ جوتا مبارک تلوے سے چپک گیا تھا، اس قدر خون نکل رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو سارے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا۔ مسلمانوں دیکھو، اس نبی نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے، روزوں کے احکامات پہنچانے کے لیے، قرآن کریم کی تعلیمات پہنچانے کے لیے وہ دیکھو خون بہا رہا ہے۔ آج اسی نبی کا امتی پڈولی کے اندر اپنے نبی کے سنتوں کو پاؤں تلے روند کر مر رہا ہے۔ کیا کل قیامت کے دن اللہ کا نبی نہیں پوچھے گا؟ تو امی جان جب فرماتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام تکلیف بیان فرماتے ہیں۔ جب خون نکل رہا ہے فرشتے رو رہے ہیں، جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ حکم کرے کہ پیس دو دونوں کو پہاڑوں کے بیچ میں۔ اللہ کے نبی قربان جائے، ہماری لاکھوں قربانیاں آپ پر نثار ہو جائے۔ کیا نبی یہ رحمت اللہ نے بنا کر بھیجا؟ کہا نہیں، چھوڑ دو، اللہم اغفر لی امتی، میری امت کو معاف فرما۔ یہ ایمان نہیں لائے، ہو سکتا ہے آئندہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں۔ یہی نبی ہے مرتے مرتے امت کو نہیں بھولا۔ کسی کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا ہے، اہل بیت کے بارے میں نہیں۔ جبرائیل امین آئے، کہا یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی اندر بلا لے۔ موت کا فرشتہ آیا، کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، کہا اللہ کے نبی آج تک جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، اللہ کا حکم تھا میرے حبیب سے پہلے سلام کرنا۔ کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہو، اللہ نے کہا پوچھ کر اندر جانا، بن پوچھے اندر نہ جانا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہو، کہا پوچھنے کے بعد جب اندر چلے جاؤ تو پوچھ کر روح قبض کرنا، اگر میرے نبی کا، میرے محبوب کا آنے کا ارادہ نہ ہو تو واپس چلے جانا، واپس میرے پاس آ جانا۔ کیا کیا ہم نے مسلمانوں اس نبی کے ساتھ؟ جہاں موت بھی پوچھ کر جاتی ہے، آج اسی نبی کا امتی بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے، اسی نبی کا امتی جھوٹ بول کر مر رہا ہے، اسی نبی کا امتی فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رمضان کی توہین کر رہا ہے۔ جبکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا، چاہے کوئی عورت پیٹ کی وجہ سے چھوڑ دے، حیض کے خون کی وجہ سے چھوڑ دے، یا مسلمان سفر میں ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے، یا بیمار ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے، حیدر قرار حضرت علی فرماتا ہے ایک روزہ بھی رمضان کا چھوڑ دیا 100 سال تک روزہ رکھتا جائے، ٹھنڈی میں رکھے، بارش میں رکھے، گرمی میں رکھے، تینوں موسم 100 سال تک روزہ رکھتا جائے، رمضان کے ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان میں روزے رکھنے ہیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں جو آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب آئندہ جمعہ سے اب رمضان تک کوئی نہیں آئیں گے مرکز سے، بس رمضان تک اب مسلسل الگ الگ مضامین چلیں گے، اب بیچ میں مرکز کے ساتھی نہیں آئیں گے، بات کر لوں گا میں انشاءاللہ۔ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ رمضان کا نور اگر دلوں میں بسانا ہے، دلوں کو منور کرنا ہے، تو یہ جو ہے نا دل چھوٹا سا، اس کو سب سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، معافی مانگ لو لوگوں سے کہ بھائی میں نے کچھ کیا ہو تو مجھے معاف کر دے، رمضان آنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی رحمت سے میں مایوس ہو جاؤں اور اللہ کی رحمت مجھ سے ہٹا دی جائے اور میں وہی پھر دجال کا ساتھی بن جاؤں اور پھر میری بخشش نہ ہو۔ تو ہاتھ اٹھا کر کہے کسی نے کسی کو معاف کیا، ہاتھ اٹھا کر کہے کسی کے دل میں کوئی برائی ہے، معاف کرتے ہو ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ کہ میرے ہمارے دل میں کوئی برائی نہیں ہے، اٹھاؤ دونوں ہاتھ اٹھاؤ، پورے اٹھاؤ، پیچھے والے سو رہے ہیں مسجد میں، یہ اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھا کر کہو ہمارے دلوں میں کوئی کسی کے لیے میل نہیں ہے، کہو میل ہے، میل نہیں ہے، اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ اگر دل میں کسی کے لیے میل ہوگا تو جمعہ سے پہلے معاف کر دو، ورنہ رب عزت کی قسم، رب جلال کی قسم، اللہ کے عزت کی قسم، ممبر رسول پر بیٹھ کر قسم کھاتا ہوں، دلوں میں اگر میل ہے تو رمضان کی ایک نیکی کیا ذرہ برابر بھی نیکی ہم کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ ہمارے دل بند ہے۔ اگر کسی کی برائی ہمارے دل میں ہے
تو سب کو معاف کر دو، سب کو گلے لگاؤ، خوشی خوشی ملو۔ ماں باپ سے ناراض ہے، ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہے تو معافی مانگ لو۔ یہ ڈیل رمضان سے پہلے کلیئر کر دو تاکہ رمضان کا پورا مہینہ اللہ کی رحمتیں ہم پر برستی رہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا